بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین نے اپنا سب سے لیٹسٹ جنگی جہاز PNS تغریل پاکستان کے حوالے کر دیا ہے، جو کہ اب باقاعدہ اس فریگیٹ کو پاکستان نیوی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہ آپ کے سامنے چائنیز انٹرنیشنل نیوز ایجنسی گلوبل ٹائمز کی خبر ہے۔ پاکستان نیوی انڈیکس فرسٹ ٹائپ 054A/P فریگیٹ ڈیولپڈ بائی چائنا۔ اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں اس جنگی جہاز کی صلاحیتوں کی، اور اس کے علاوہ یہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ آخر چین کیوں پاکستان نیوی کی کیپیبلٹیز کو انہینس کرنا چاہتا ہے۔ کیا چین کا مقصد بھارت کو زمینی راستے سے کاؤنٹر کرنے کے بعد اب سمندری راستے سے کاؤنٹر کرنا ہے، یا پھر سی پیک پروجیکٹ کی سب سے اہم ایکسٹینشن گوادر پورٹ کی حفاظت کرنا ہے؟ سب سوالوں کا جواب آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملے گا۔ پہلے تھوڑی بات کر لیتے ہیں چین کی جانب سے ملنے والے پاکستان کو یہ جنگی جہاز PNS تغریل کی۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ چین کا اب تک کا سب سے لیٹسٹ جنگی جہاز ہے، اور اس فریگیٹ میں وہ سب جنگی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو کہ کسی بھی جنگی جہاز کے لیے ہونا ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس فریگیٹ میں سپر سونک میزائل سسٹم بھی نصب ہے، جس کا مقصد پانی سے خشکی والے حصے تک دشمن کے جنگی منصوبوں کو ناکام بنانا ہے۔ مزید اس میں سرفیس ٹو سرفیس اینڈ ایون انڈر واٹر، یعنی سمندری پانی کی گہرائی تک دشمن کی آبدوز کو بآسانی ہٹ کرنا سب شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس فریگیٹ میں جدید ترین ریڈار سسٹم بھی نصب ہے۔ باقی خوبیوں کے علاوہ اس جنگی جہاز کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس فریگیٹ میں الیکٹرونک وارفیئر سسٹم پایا جاتا ہے، جس کا مقصد دشمن کے جنگی جہاز کے ریڈار، ڈیفنس اور الیکٹرونک سسٹم کو ناکارہ بنانا ہے۔ چین کی جانب سے ملنے والے پاکستان کو یہ جنگی جہاز اس ڈیفنس ایگریمنٹ کا نتیجہ ہے جو کہ پاکستان اور چین کے درمیان 2018 کو سائن ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق پاکستان کو PNS تغریل ورژن 054A کے 4 جنگی جہاز ملنے تھے، اور اس ورژن کا پہلا جنگی جہاز پچھلے سال نومبر میں پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تھا، جبکہ اس ورژن کی دوسری فریگیٹ پرسوں یعنی منڈے کے روز پاکستان کے حوالے، جو کہ کراچی میں منعقد ایک تقریب کے دوران کی گئی تھی، جس میں پاک نیوی کے چیف ایڈمرل امجد خان نیازی اور صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ چائنیز نیوی کے سینئر افسران بھی اس خصوصی تقریب کا حصہ تھے۔ یہ تو ہوگی پوری ڈسکشن جو PNS تغریل فریگیٹ سے جڑی ہوئی تھی۔ اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں آخر چائنا کا پاکستان کو یہ جنگی جہاز دینے کا مقصد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا انڈین اوشن اور عربین سی سے بھارت کا انفلوئنس ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اسے سمندری راستوں کے ذریعے بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ پاکستان نیوی کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے، کیونکہ چائنا کی ایک بہت بڑی ٹریڈ ایکٹیویٹیز انتہائی لو کاسٹ میں گلف، افریقن اور یورپین کنٹریز تک انہی سمندری راستوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایون چائنا ایک بہت بڑی تعداد میں آئل بھی اس سمندری راستے کے ذریعے امپورٹ کرتا ہے، جس سے آپ چائنا کے لیے انڈین اوشن اور عربین سی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا پاکستان کی گوادر پورٹ کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ چائنا نے گوادر پورٹ پروجیکٹ میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، جو کہ سی پیک کا اب تک کا سب سے اہم پروجیکٹ شمار کیا جاتا ہے، جس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی انشاءاللہ اکنومکلی بہت فائدہ ہوگا، جو کہ بھارت، امریکہ سمیت دیگر یورپین ممالک کو یہ پروجیکٹ ہضم نہیں ہو رہا۔ اس لیے وہ اس پروجیکٹ کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، پھر چاہے سمندری راستے کی بات کی جائے یا زمینی راستے سے۔ ہر جانب سے دشمن اپنی ناپاک سازشوں کے ذریعے اس پروجیکٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ الحمدللہ زمینی راستے سے تو گوادر پورٹ کی مکمل سیکیورٹی پاکستان آرمی نے اپنے کنٹرول میں آلریڈی لے رکھی ہے۔ رہی بات سمندری راستے کی، تو وہاں بھی پاکستان کے بہترین دوست چین نے پاکستان کی مدد کرتے ہوئے اپنا سب سے لیٹسٹ جنگی جہاز PNS تغریل پاک نیوی کے حوالے کر دیا ہے، تاکہ دشمن سمندری راستے کا انتخاب کرتے ہوئے بھی پاک چائنا اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کو ڈیمیج کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ فی الحال آج کے لیے اتنے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔